السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسد۔ یہ بنیادی طور پہ تو اگر ہو انسان تو انسانوں کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ حسد کا ایلیمنٹ آ ہی جاتا ہے۔ یہ اب چھوٹی بڑی چیزوں میں مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کوئی شرٹ اچھی پہن لی تو ایک اندر سے خیال آتا ہے کہ یار اس سے یہ شرٹ چھین لی جائے۔ اگر کسی نے کوئی بائک لے لی تو اندر سے ایک ویو آتی ہے کہ یار یہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سی، تیرے کو ایک دم موٹر سائیکل آ گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہم لوگ ڈسکس تو کرتے ہیں کہ حاسدین سے کیسے بچا جائے، ہمارے سے حسد کون کون کر رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ڈسکس ہوا کہ یہ انسان میں ایک بائی ڈیفالٹ ہے ہی ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ جیسے کہ غصہ آپ کہتے ہیں کہ کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، بہادری اس میں ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح یہ حسد کا ایلیمنٹ بھی ایک میرے خیال سے یہ انسان کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ ہے ہی ہے، لیکن اس کو قابو میں کیسے کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر اوقات کسی کی آپ کہیں بات کر دیں، کسی کی تعریف کر دیں تو سننے والے کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ کہتا وہ جا وہ رہ نہیں گیا۔ یہ کامن ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میں نے ٹاپک بھی اس لیے چوز کیا کہ کچھ روز پہلے میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کال کی، مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی ہم نے نا کیری جو بنائی ہوئی ہے نا گھر کے باہر، اس کے اندر نا کسی نے کوئی سری دبا دی ہے تو اوپر مٹی ڈال دی ہے، تو وہ ہم نے دیکھی ہے تو نکالی ہے۔ تو میرے اسی ٹائم مجھے خیال آیا تو میں نے اس کو کہا بھی، میں نے کہا یار کوئی بیچارہ کتنی پین میں ہوگا، وہ اتنی پین میں ہوگا کہ اس نے اس حد تک آ گیا کہ وہ مطلب کہ وہ جو بھی اس نے کرنا تھا سری لے کے آیا کیا، جو بھی اس کو دبا گیا اور وہ ساری چیزیں۔ تو مجھے تو اس پہ ترس آیا جس نے بھی کیا یہ۔ تو میں نے خیر اس ٹائم تو اس کو مطلب کہ مذاق کے موڈ میں نے یہ کہا، میں نے کہ یار وہ نکال دو پھینک دو اور وہاں لکھ کے لگا دو کہ ایک اور دبا جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے بڑا رحم بھی آیا اس پہ، میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی سختی معاف فرما، جس نے یہ کام کیا، جس نے یہ اقدام کیا، یا اللہ اس پہ رحم فرما کہ وہ بیچارہ اتنی کی پین میں کہ وہ پتہ نہیں کس چیز کی پین میں۔ تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا، میں نے کہا یار اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ یہ بنیادی طور پہ انسان میں کہیں نہ کہیں کم، کہیں نہ کہیں زیادہ، کہیں نہ کہیں وہ پڑا ہوتا ہے، کوئی اس کو خوراک دے کے اسے بڑھا لیتا ہے تو کوئی اس کو دبا کے دفن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں طریقے کار ہوتے ہیں۔ اگر اس کو آپ ٹھیک سمجھنا شروع ہو جائیں کہ اگر آپ کے اندر یہ حسد کا ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو یہ بڑھتا جائے گا، تو اگر آپ قابو میں کر لیں، کنٹرول کر لیں تو یہ کم بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، دفنایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا فارمولا کیا ہے، مطلب کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے شکر گزار بنیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے جو جس کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، یہ میرا حال ہے آپ حسد سے فائٹ کر گئے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، رزق کے معاملات، عزت کے معاملات، شہرت کے معاملات، اولاد کے معاملات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں نا جی۔ تو جب ہم اس پہ راضی ہو جائیں اللہ کی تقسیم پہ تو حسد کو ہم دفنا سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ یہ زندگی پورے کا پورا ایک پیکج ہے۔ فار ایگزامپل کئی چیزیں میرے پاس زیادہ ہیں، کئی چیزیں میرے پاس کم ہیں۔ اسی طرح ہر ایک انسان کے اندر ایک اپنی خوبیاں ہیں، اپنی خامیاں ہیں۔ تو یہ اس پہ ایگری کر جانا، اور سب سے بڑی بات کہوں گا اپریشیٹ کرنا سیکھیں، سراہنا سیکھیں، ہیلپ کرنا سیکھیں، تو ہم کہیں نہ کہیں اس حسد کے عنصر کو ہم منیمائز کرتے ہوئے ختم کر سکتے ہیں، پکا سلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب فار ایگزامپل کہیں پہ کسی کی کوئی تعریف ہی ہو رہی ہے
کسی نے کہا کہ جی فلاں بندہ جی اس نے یہ اچیومنٹ کی ہے، تو آپ اس پہ راضی ہو جائیں، آپ کہیں یار گڈ، ویل ڈن، اس میں یہ کتنی اچھی بات ہے، اور آپ میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی اچھی باتیں، اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ ڈفرینٹ انداز میں ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح دیتا ہوں کہ حسد کرنے والا انسان جو کہ اپنے حسد کو فوڈ دیتا رہتا ہے، خوراک دیتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہ خود ایک آگ میں جل رہا ہے، وہ خود ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتا، وہ خود پیچھے رہ جاتا ہے. ایسے کہ جیسے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا، مسئلہ آیا تو آپ نے بریک لگا لی، بریک لگا کے دیکھا یا اس کے انجن میں کوئی ایشو تھا، آپ رک گئے نا. یا آپ نے دیکھا ٹائر میں کوئی کیل لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ رک گئے، آپ نے وہ ٹھیک کیا، گاڑی کا انجن کو میکینک بلایا، اس کو ٹھیک کروایا، دین پھر چلے، اس کا مطلب بریک لگی. وہ کیا تھا؟ حسد تھا. اسی طرح حسد کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت کو، آپ کی کامیابی کے راستے کو، آپ کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دے گا. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سب سے بہترین فارمولا ہے، رب کی تقسیم پہ خوش ہو جائے. رب نے جس کو جو دی ہے اس کی عطا ہے، اس میں ہم لوگ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اگر پازیٹیو ہوں گے، پازیٹیو رہتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں اس میں کہتا جاؤں، رب کی نعمتوں کا کم از کم تذکرہ کریں دوسرے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہے. یہاں پہ کسی کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، کسی کے پاس بہت کم وسائل ہیں. اگر آپ کم وسائل والوں کے سامنے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا شو آف کریں گے، بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، تو وہ جیلسی، حسد کا عنصر آٹو آتا جائے گا. خدا را اس میں بھی آپ نوٹ کیجئے، آپ جدھر جدھر بیٹھتے ہیں، جدھر جدھر آپ سوشل ہوتے ہیں، ادھر پہلے یہ دیکھیے کہ اگلے بندے کا سٹیٹس کیا ہے، اگلا بندہ کہاں کھڑا ہے. اب اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اکثر بہت بڑے اچھے ہوٹلوں کی پکچرز وہ تو اپنی طرف سے اچھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ خوشی کے عالم میں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے پکچر اپلوڈ کر دی، کسی اچھی مارکیٹ میں شادی اٹینڈ کی، وہاں پکچر اپلوڈ کر دی. اب 300 400 500 1000 بندہ تو عام ہے سوشل فرینڈز میں، جو کہیں گھر بیٹھے ہی آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں خوش ہو رہتے ہیں، کہیں دعا دے رہتے ہیں، وہ ایک پازیٹیو سائن ہے. کہیں حسد میں مبتلا ہو کے تو اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میرے خیال سے اس سے بھی تھوڑا اجتناب کیجئے کہ کم از کم اپنی خوشیوں کا تذکرہ کم از کم کیجئے لوگوں کے سامنے. اور یہ تو کامن آپ جج کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے اپنی کوئی اچھی اچیومنٹ بتاتے ہیں، وہ اس کی اسی ٹائم ویوز آ جاتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے بچنے کے لیے جس کی ویوز آتی ہیں یا جس کے اندر سے حسد نکلتا ہے، میں اس کے لیے میسج دے رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے مین چیز، مین تھنگ، تقسیم پہ راضی ہو جائیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، کس کو کیا دیا، کس کو کیا زیادہ دے دیا، کس کو کیا تھوڑا دے دیا. ہر انسان کے ساتھ اسی طرح ہے. یہ آپ مت سمجھیں کہ کوئی بڑا ترقی یافتہ ہے تو اس کی زندگی میں کچھ کمی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہتر کر دی ہے، کہیں پہ تھوڑا کم رکھ دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس پہ راضی ہو جانا یہ ہماری کامیابی ہے، اور سکون بھی اسی میں ہے. اگر آپ حسد کو خوراک دیتے رہیں گے، اپنے حسد والے جراثیم کو کہہ لیں، اس وائرس کو کہہ لیں، کہ اگر آپ پروموٹ کرتے رہیں گے، اگر اس کو ٹھیک سمجھتے رہیں گے، اگر آپ اپنے اندر سے
یہ تلاش نہیں کریں گے کہ ہم میں کہاں کہاں حسد آتا ہے، تو یقین مان لیں یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ سب سے بڑا فیلئر ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم سب مل کے اس معاشرے کو اور اس ملک پاکستان کے لیے بہتریاں کر سکیں، ہم سب مل کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ حسد والی بیماری کا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں کتنی ہے اور اس کو میں نے بہتر کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ ایک اسی طرح کی بیماری ہے، میں کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے کہ ہارٹ کی، دل کی بیماری کسی کو ہوتی ہے، کسی کو سر درد ہوتی ہے، کسی کو بازو میں پین ہے، یہ حسد بھی روحانی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے روح کی دل کی بیماری ہے۔ اس کو اگر آپ پہچان لیتے ہیں، آپ جان لیتے ہیں آپ میں کب کب کہاں کہاں اور کیسے حسد آتا ہے، تو آپ اس سے بہتر پرفارم کر سکیں گے، آپ اس کے ساتھ بہتر فائٹ کر سکیں گے۔ تو جب ماننا ہی نہیں، جب انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا، جب ایڈمٹ ہی نہیں کرنا، تو آپ اس کے ساتھ فائٹ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ بدترین حالت ہے۔ کہ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ ایک جگہ پہ گراؤنڈ ہے، وہاں پہ اگر گھاس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ اگر آپ چلتے جائیں گے ایک جگہ پہ چلتے جائیں گے، تو وہ کیا بن جائے گا، ایک راستہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ایک راستہ بن جائے گا تو اس کے اوپر گھاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ حسد کو پہچانیں گے نہیں تو آپ وہ کرتے جائیں گے تو وہاں پہ گھاس ہریالی دوبارہ نہیں آئے گی، وہ ایک راستہ بن جائے گا اور آپ یوزڈ ہو جائیں گے۔ تو جب آپ یوزڈ ہو جائیں گے، آپ اسی چیز کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب اس حسد کو آپ اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے، جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئلہ ہاتھ میں پکڑا اور اس کو آگ لگا دی، اور اس میں آپ کے ہاتھ بھی جل گئے اور اس کی ہیٹ بھی آپ کو آئی، اگلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے نا جی۔ امید کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میری ان باتوں کا کوئی نہ کوئی، میں جیسے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار یہ آپ باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا یار اگر کوئی 100 بندہ سنتا ہے، 200 بندہ سنتا ہے، تو کوئی ایک بندے پہ کہیں پہ کوئی اثر ہو جائے تو میری یہی کامیابی ہے، 2 پہ اثر ہو جائے، 3 پہ ہو جائے، 4 پہ ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں میری یہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہم سے ہے پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان، ہم سے ہے معاشرہ، ہم بدلیں گے معاشرہ، انشاءاللہ۔